یہ اختلاف قرات کا بیان، اس کے اندر یہ جو باب قائم کیا ہے، باب اختلاف القراءات و جمع القرآن، اس کے اندر دوسری فصل کی آخری حدیث یہ میں نے، اس کے اندر قاص کا لفظ آیا ہے، اور ایک اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کتاب فضائل القرآن میں، اس میں قاری کا لفظ آیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ عمران بن حسین کا گزر ایک قاری کے پاس سے ہوا، انہ مر علی قارئ یقرأ، کہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ان کا گزر ایک قاری کے پاس سے ہوا، اور مشکات المصابیح کے اندر جو لفظ ہے وہ قاص کا آیا ہے، یہ قصہ خاں اس کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ یقرأ، قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ اور کیا کرتا تھا؟ ثم سأل، پھر قرآن پاک پڑھ کر لوگوں سے سوال کرتا تھا، لوگوں سے مانگتا تھا، مال طلب کرتا تھا۔ جب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس قاری قرآن کو دیکھا یا اس قاص کو دیکھا جو قرآن پاک کی قصے سنا رہا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ فاسترجع، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی انتہائی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کیا شخص کر رہا ہے، قرآن پاک اللہ کے عظیم کتاب کی تلاوت کر کے دنیا کما رہا ہے۔ تو آپ نے اس شخص کی یہ حالت دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ثم قال، پھر عمران بن حسین کہتے ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی بارک وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا، اپنے ان کانوں سے سنا، حضور کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا من قرأ القرآن، میں جو کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ، تو وہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرے، بندوں سے مال نہ طلب کرے، بندوں سے نہ مانگے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، بلکہ کس سے مانگے؟ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، بِهِ، اس قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن پاک پڑھے، پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہمیں دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ بھی اس حدیث کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ، پھر آقا علیہ السلام نے ان قریب قرب قیامت کیا ہوگا؟ ایسے لوگ آئیں گے، ایسی اقوام آئیں گی، وہ کیا کریں گے؟ یقرؤون القرآن، وہ لوگ قرآن کی تلاوت تو کریں گے، یسألون بہ الناس، اور قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں سے مال بٹوریں گے، لوگوں سے مال طلب کریں گے۔ یہ اس حدیث کی یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی من قرأ حرف من القرآن ما لہ من الاجر، یہ باب بھی میں نے بتا دیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ ایسے عنقریب بدبخت لوگ آئیں گے جو لوگ قرآن پڑھ کر اللہ سے نہیں مانگیں گے، لوگوں سے مانگیں گے۔ مطلب کیا؟ دنیا کمائیں گے لوگوں سے، اپنا کاروبار بزنس اس قرآن کو بنائیں گے، ان کی اصل منشا پیسہ ہوگا، لوگوں کی فلاح نہیں ہوگی، لوگوں کی بہتری نہیں ہوگی، اصل ان کا مطمع نظر پیسہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مشکات المصابیح کے اندر تیسری فصل کے اندر، یہ اختلاف قرات کے باب کے اندر ہی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی بارک وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، کہ جو کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے، یتأکل بہ الناس، اور وہ اس کے ذریعے لوگوں سے کھائے، جاء یوم القیامت ووجہہ عظم، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن یوں آئے گا
وَوَجْهُهُ عَظْم، اس کے منہ میں ہڈیاں ہوں گی صرف، لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْم، گوشت نہیں ہوگا، خالی ہڈیاں ہوں گی، اس کا گوشت جھڑ جائے گا۔ کس کا؟ کہ جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے پیسے طلب کرے۔ فرمایا کہ اس کے منہ پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا اس کا چہرہ۔ اس کے اندر بھی سخت وعید ہے، اور اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور یہ مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ تو یہ تین ہم نے حدیثیں لے لی کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو قرآن پاک کو بیچتے ہیں، آج کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ ایک اور حدیث جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو میں نقل کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 7187۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء هذه الامت رجلان، فرمایا کہ میری اس امت کے علماء کی دو اقسام ہیں، رجل آتاہ اللہ علما، پہلی قسم کا عالم وہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا، فبذلہ للناس، تو وہ لوگوں کو سکھاتا ہے قرآن پاک، سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ طُعْمًا، اور اس سکھانے، سمجھانے، پڑھانے پہ وہ کوئی لالچ، طمع، حرص نہیں رکھتا، کوئی طمع، لالچ نہیں کرتا اس تعلیم قرآن پر، وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا، اور نہ اس کے عوض پیسے لیتا ہے۔ فرمایا کہ فَذَلِكَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ حِيتَانُ الْبَحْرِ، میں کہ ایسے عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ کون سے عالم کے لیے؟ کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے علم حاصل کرے اور لوگوں اس کو سمجھائے، پڑھائے، قرآن پاک سکھائے، اور اس پہ وہ کوئی حرص، طمع نہ رکھے سمجھانے پڑھانے پہ، اور وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا، اور اس کے عوض پیسے نہ لے۔ فرمایا کہ فَذَلِكَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ حِيتَانُ الْبَحْرِ، ایسے عالم دین کے لیے سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس عالم کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہیں کہ اللہ اس عالم دین کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ وَدَوَابُ الْبَرِّ، اور جو خشکی کے جانور ہیں، جتنے بھی زمین پہ رہتے جانور، وہ بھی اس عالم کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، اور آسمان کی فضاؤں میں جو پرندے اڑتے ہیں وہ بھی اس عالم دین کے لیے بخشش مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ وَيَقْدُمُ عَلَى اللَّهِ سَيِّدًا شَرِيفًا، فرمایا کہ یہ عالم دین جو عالم ربانی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شریف النفس، سردار بنا کر پیش ہوگا، اللہ اس کو عزت عطا کرے گا قیامت کے دن، حتی یرافق المرسلین، یہاں تک کہ اس کو رسولوں کی سنگت نصیب ہوگی، اللہ ان کو رسولوں کی جماعت میں اٹھائے گا، ان میں شامل کرے گا ایسے عالم دین کو۔ اور دوسرا عالم دین، دوسری قسم جو حضور نے بیان فرمائی، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، دوسرا عالم دین وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا، فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ دوسرا عالم جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو سکھانے میں بخل سے کام لیتا ہے۔ وَأَخَذَ عَلَيْهِ طُعْمًا، فرمایا کہ اس پر حرص، طمع، لالچ رکھتا ہے۔ اگر کوئی سکھاتا ہے، کسی کو دین کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کا جو پیچھے مین مقصد ہے وہ پیسہ ہے، اس سکھانے والے کی بھلائی مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے،